تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، وہمت کل امۃ برسولہم لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مؤمن ہے، مکی صورت ہے۔ اس کے اندر 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ ان آیات کے اندر جو بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سب سے پہلے ترجمہ کرنے سے پہلے میں ان آیات کی کچھ خصوصیات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔
یہاں سے سورہ احقاف تک 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں۔ ان کو آل حامیم بھی کہا جاتا ہے اور حوامیم بھی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو آل حامیم کہتے ہیں اور بعض علماء اور مفسرین ان کو حوامیم کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آل حامیم کا مطلب دیباج القرآن ہے۔ دیباج ریشمی کپڑے کو کہا جاتا ہے، یہاں مراد اس سے زینت ہے۔ اور ایک اور بزرگ ہیں، ان کا نام مسعر ابن کدام ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آل حامیم کو یا حوامیم کو عرائس کہا جاتا ہے۔ عرائس عروس کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں دلہن اور دلہنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغز اور خلاصہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا خلاصہ آل حامیم ہے، یا یہ فرمایا کہ حوامیم ہے۔ یہ سب روایتیں امام عالم ابو عبید قاسم ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل القرآن میں لکھی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے اہل و عیال کی رہائش کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلے تو کسی ہرے بھرے میدان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہو تو آگے بڑھے گا، آگے بڑھتا ہے تو دیکھا کہ وہاں پہ ہرے بھرے میدان کے علاوہ کچھ باغات بھی ہیں اور پھلدار درخت بھی ہیں۔ پہلے جو دیکھا تھا وہ ہرا بھرا میدان دیکھا تھا، باغات نہیں تھے، پودے نہیں تھے اور درخت نہیں تھے، میوے نہیں تھے اور پھل نہیں تھے۔ اور اب ذرا آگے بڑھا تو ایسے باغات ملے کہ جن کی زمین میں اگانے کا مادہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان کو دیکھ کے وہ کہنے لگتا ہے کہ میں تو بارش کی پہلی ہی ہریالی کو دیکھ کر تعجب کر رہا تھا، اور اب آگے بڑھا ہوں تو یہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ تو اس وقت اس کو یہ کہا جائے گا کہ تم جو پہلے ہریالی میں آئے تھے وہ ہریالی، اور بعد میں آگے بڑھے تو وہاں پہ سبزہ اگا ہوا تھا، پھل فروٹ تھے۔ تو دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے عام قرآن اور آل حامیم۔ پہلے جو تم آئے تھے وہ عام قرآن اس کی مثال ہے، اور اس کے بعد جو آئے ہو وہ آل حامیم ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب میں تلاوت قرآن کریم کرتے ہوئے آل حامیم پر آتا ہوں تو گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میری تفریح ہو رہی ہو، بڑی تفریح ہو رہی ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شروع دن کے اندر آیت الکرسی پڑھی اور سورہ مومن کی جو پہلی 3 آیتیں ہیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہاں تک اگر پڑھ لی تو وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، اگرچہ اس کی سند میں ایک راوی متکلم فی ہے، لیکن بہرحال امام ترمذی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور مسند بزار میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اور ایک روایت حضرت
ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحابی ہیں جن کا نام محلب ابن ابی صفرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایک ایسے شخص نے یہ بات بیان کی جس کو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ آپ کسی جہاد کے موقع پہ رات میں حفاظت کے لیے آپ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ اگر رات میں تم پر چھاپا مارا جائے تو تم حامیم لا ینصرون تک پڑھ لینا، جس کا حاصل لفظ حامیم کے ساتھ یہ دعا کرنا ہے کہ ہمارا دشمن کامیاب نہ ہو، اور بعض روایت میں ہے کہ حامیم لا ینصرون، لا ینصرو بغیر نون کے ساتھ آیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب تم حامیم کہو گے تو دشمن جو ہے کامیاب نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حامیم دشمن سے حفاظت کا ایک قلعہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات نے ایک واقعہ بھی ان آیات کے تحت نقل فرمایا ہے، اور وہ روایت بیان کرنے والے ہیں ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مصعب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفے کے علاقے میں تھا، تو میں ایک باغ کے اندر چلا گیا کہ 2 رکعت پڑھ لوں۔ ظاہر ہے کہ اس خیر القرون کا زمانہ تھا، قرآن کریم پڑھنا اور نمازیں پڑھنا، نمازوں کی عادت ڈالنا، یہ عادت تھی ان حضرات کی۔ تو میں نے نماز سے پہلے حامیم یعنی سورہ مومن کی جو ابتدائی آیات ہیں الیہ المصیر تک میں نے پڑھی۔ اچانک دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے ایک سفید خچر پہ سوار ہے، جس کے بدن پر یمنی کپڑے ہیں۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ جب تم غافر الذنب کہو تو اس کے ساتھ یہ دعا کیا کرو، یا غافر الذنب اغفر لی، اے گناہوں کے معاف کرنے والے مجھے معاف فرما دے۔ اور جب تم پڑھو قابل التوبی تو یہ دعا کیا کرو، یا قابل التوبی اقبل توبتی، یعنی اے توبہ کے قبول کرنے والے میری توبہ کو قبول فرما۔ اور جب پڑھو شدید العقاب تو یہ دعا کیا کرو، یا شدید العقاب لا تعاقبنی، اے سخت عقاب والے مجھے عذاب نہ دیجیے۔ اور جب ذی الطول پڑھو تو یہ دعا کیا کرو، یا ذی الطول طل علی بخیر، اے انعام و احسان کرنے والے مجھ پر انعام فرما۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس راوی ہیں، اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت اس سے سننے کے بعد میں نے جو ادھر دیکھا تو مجھے کوئی وہاں پہ نظر نہ آیا، تو میں نے اس کی تلاش میں باغ کا جو دروازہ تھا وہاں تک پہنچا، لوگوں سے پوچھا کہ ایک شخص یمنی لباس میں یہاں سے گزرا ہے، تو سب نے کہا کہ جی ہم نے تو کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ان کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ الیاس علیہ السلام تھے۔ یعنی ایک روایت ثابت بنانی کی ایک یہ بھی ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ اس میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ ان آیات کی تاثیر اصلاح میں، یعنی جب کوئی آدمی اصلاح خلق کرنا چاہتا ہے، مخلوق کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو ان آیات کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہدایت بھی فرمائی تھی جو کہ مصلحین یا مبلغین یا واعظین ان کے لیے کہی جا سکتی ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ شام کے اندر ایک بڑا باروب آدمی تھا اور حضرت فاروق اعظم رحمہ اللہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ جب کچھ عرصے نہ آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا، تو لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین اس کا حال آپ نہ پوچھئے، یہ تو شراب نوشی میں مست رہتا ہے اور بدمست رہتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منشی کو بلایا اور منشی کو بلا کے فرمایا کہ یہ لکھو خط، اور لکھو یہ کہ من جانب عمر ابن خطاب بنام فلاں فلاں، السلام علیکم، اس کے بعد تمہارے لیے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، یعنی میں وہ عبارت نقل کر رہا ہوں جو عبارت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے کہ من جانب عمر ابن خطاب بنام فلاں ابن فلاں السلام علیکم، اور اس کے بعد میں تمہارے لیے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ پھر حاضرین مجلس سے فرمایا کہ بھائی یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے تو اس آیت کی روشنی میں آپ حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پھیر دے اور اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قاصد کے ساتھ یہ خط بھیجا تھا اس کو ہدایت کر دی تھی کہ یہ خط اس کو اس وقت تک نہ دے، اس آدمی کو، اس شامی کو اس وقت تک نہ دے جب تک وہ نشے سے ہوش میں نہ آ جائے، اور کسی دوسرے کے حوالے بھی نہ کرے۔ جب اس کے پاس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہنچا تو اس نے پڑھا تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا اور غور کرتا اور یہ بھی سوچتا کہ اس میں مجھے سزا سے ڈرایا بھی گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے، اور پھر رونے بھی لگا اور شراب خوری سے پھر باز آ گیا اور پھر ایسی توبہ کی کہ اس کے پاس پھر شراب نوشی کے پاس کبھی نہیں گیا، یعنی کبھی شراب نوشی نہیں کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس اثر کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا کہ اپنے معاملات میں تم سب کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جب تمہارا کوئی بھائی، ایک مسلمان بھائی، اس کو تم دیکھو کہ کسی لغزش میں مبتلا ہے، اس کو درستگی پہ لانا ہے تو اس کو لانے کی فکر کرنی چاہیے، اور ایسے ہی کرنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کا اس کو بھروسہ دلاؤ اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو کہ وہ توبہ کرے، اور تم اس کے مقابلے میں شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کے یا غصہ دلا کے اس کو دین سے دور کر دو گے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی۔ تنبیہ، اب ان آیات سے، یعنی ان باتوں سے ایک تنبیہ ہم کو حاصل ہوئی کہ جو لوگ آج کل مخلوق کی اصلاح میں مصروف رہتے ہیں اور تبلیغ و دعوت کی خدمت کو انجام دیتے ہیں تو ان کے لیے اس حکایت کے اندر جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی میں نے آپ کے سامنے نقل کی، تو اس میں ہدایت یہ ہے کہ جس شخص کی اصلاح کرنی ہو اس کے لیے خود بھی دعا کرو، پھر نرم تدابیر سے اس کو درستگی کی طرف لے کر آؤ، اشتعال انگیزی نہ کرو، اس سے اس کو نفع نہیں پہنچے گا بلکہ شیطان کی امداد ہوگی اور وہ اس کو اور زیادہ گمراہی میں مبتلا کر دے گا۔ تو اب ہم یہاں پہ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حامیم
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارنا ہے کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ زبردست ہے اور خبردار ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، گناہ کو بخشنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔ ذی الطول کے معنی بڑی قدرت والا ہے۔ لا الہ الا هو الیہ المصیر، کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے اور اسی کی طرف پھر لوٹ کے جانا ہے۔ تو پہلی جو 3 آیتیں ہیں ان کے اندر جو بات ہے، سب سے پہلے تو لفظ آیا حامیم۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، مگر ائمہ متقدمین کے نزدیک یہ حروف مقطعات سب متشابہات میں سے ہیں، جن کے معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ پھر فرمایا کہ غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب کے لفظی معنی ہیں گناہ پر پردہ ڈالنے والا، اور قابل التوب کے معنی ہیں توبہ قبول کرنے والا۔ یہ 2 لفظ الگ الگ لائے گئے، اگرچہ مفہوم دونوں کا تقریباً ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ غافر الذنب اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی قدرت ہے کہ کسی بندے کا گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر بھی قدرت ہے کہ کسی بندے کے گناہ کو بغیر توبہ کے معاف کر دے، اور توبہ کرنے والوں کو معافی دینا یہ دوسرا وصف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے 2 وصف بیان کیے گئے، ایک غافر الذنب، ایک قابل التوب۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وصف تو یہ ہے کہ گناہ کوئی آدمی کرے تو اس کے گناہ کو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے، بغیر توبہ کے بھی معاف فرما دے، اور ایک یہ ہے کہ توبہ کرے وہ اور توبہ کرنے والوں کو معافی دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں وصف ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو توبہ کے بغیر ہی اس کے گناہ کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ جو آدمی توبہ کرے پھر اس کی گناہ معاف فرمائے، اس کو معافی دیں۔ ذی الطول، طول کے لفظی معنی ہیں وسعت اور غنا، اور قدرت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور فضل احسان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ما یجادل فی آیات اللہ، وہی جھگڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جو کہ منکر ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، پس آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے یہ بات کہ وہ چلتے پھرتے ہیں شہروں میں۔ کیا مطلب اس بات کا کہ یہ جو فرمایا نا کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اس آیت میں جدال، لڑنا جھگڑنا قرآن کریم کے اندر، یعنی قرآن کریم کے معاملے میں اس کو کفر قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جدالا فی القرآن کفر، یعنی بعض جدال قرآن میں کفر ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کی آواز سنی جو کسی آیت قرآنی کے متعلق جھگڑ رہے تھے۔ آپ نے غضبناک ہو کر ان سے فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتیں اسی بات سے ہلاک ہوئیں کہ وہ اللہ کی کتاب میں جدال کرتی تھیں، جھگڑتی تھیں، لڑائی جھگڑا کرتی تھیں۔ یہ جدال جس کو قرآن و حدیث نے کفر قرار دیا، اس سے مراد قرآنی آیات کے اوپر طعن کرنا اور فضول قسم کے شبہات نکال کر اس میں جھگڑا ڈالنا ہے، یا کسی آیت قرآنی کے ایسے معنی بیان کرنا ہے جو دوسری آیات قرآنی اور نصوص سنت کے خلاف ہوں، جو تحریف قرآن کے درجے میں ہے، ورنہ کسی مبہم یا مجمل کلام کی
تحقیق کرنا یا مشکل کلام کو حل کرنا اور تلاش کرنا، یا کسی آیت سے احکام اور مسائل کا استنباط کرنا یا باہم بحث و تحقیق کرنا اس میں داخل نہیں، بلکہ وہ تو بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ آپ حضرات کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ قرآن کریم کے اندر جدال نہ کریں قرآن کریم کی باتوں میں، یعنی مراد یہ کہ قرآنی آیات کے اوپر اس قسم کا طعن نہ کریں اور فضول قسم کے شبہات نکالیں، اور فضول قسم کے شبہات نکال کر اس میں جھگڑا کریں، یا کسی آیت قرآن کے ایسے معنی بیان کریں جو کہ دوسری آیات قرآنی کے اور نصوص سنت کے خلاف ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ تحریف کے درجے میں ہے۔ بے قرآن کریم کی آیت جو بیان کر رہی ہے تو وہاں سے کوئی اور شبہ نکالیں اور شبہ نکال کے پیش کریں جو دوسری آیات جو قرآن کریم کی ہیں اس سے متعارض ہو رہی ہوں، یا کسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارض ہو رہی ہوں، تو یہ تو تحریف قرآن کہلاتی ہے، یہ تو ناجائز ہے اور کفر ہے، تو اس کو منع کیا گیا ہے۔ ورنہ باہم تحقیق کرنا، کسی آیت کے بارے میں احکام و مسائل کے استنباط میں آپس میں بات چیت کرنا یا کوئی حل تلاش کرنا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور کوئی مجمل بات ہے یا کوئی مبہم بات ہے اس کو حل کرنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو قرآن یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد، یعنی کفار قریش سردی کے اندر یمن کا اور گرمی میں ملک شام کا تجارتی سفر کرتے تھے، اور حرم بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے ان کا سارے عرب کے اندر احترام بھی تھا، اس لیے اپنے سفروں کے اندر بڑے محفوظ رہتے تھے اور تجارتی منافع بھی حاصل کرتے تھے، اسی سے ان کی مالداری اور ریاست قائم تھی۔ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باوجود ان کی یہ صورت قائم رہنا ان کے لیے فخر و غرور کا سبب بن گئی کہ اگر ہم اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہوتے تو یہ نعمتیں ہماری سلب ہو جاتی۔ اس سے کچھ مسلمانوں کو بھی شبہات پیدا ہونے کا امکان تھا، یعنی دوسرے مسلمان شبہات میں پڑ سکتے تھے کہ بھائی جب یہ کافر ہیں اور دین کے اندر شبہات نکالتے ہیں اور حد درجے کے محرف ہیں اور حد درجے کے دہشت گرد ہیں اور دہشت پھیلاتے ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں، لیکن پورے عرب میں ان کا شہرہ ہے، تجارت میں ان کو فائدہ ہوتا ہے اور سارے عرب میں ان کا احترام ہے، تو اور حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس میں شبہ یہ تھا کہ مسلمان جو تھے، دوسرے جو مسلمان ہو رہے تھے، ان کو کوئی شبہات پیدا ہو جائیں، تو اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے ان کو یہ چند روزہ مہلت دے رکھی ہے، اس سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کسی دھوکے میں نہ پڑیں۔ یہ چند روزہ مہلت کے بعد ان پر جو ہے ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جو دنیا دیکھے گی، اور ان کی جو یہ ریاست ہے، مالداری ہے، یہ سب فنا ہونے والی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ابتدا غزوہ بدر سے ہوئی اور فتح مکہ تک 6 سال ہوتے، فتح مکہ تک 6 سال، اور 6 سال کے اندر اس کا پورا ظہور ہو گیا کہ کیا عالم تھا اور کیا عالم ہو گیا، کیا صورتحال تھی پہلے اور اب کیا صورتحال ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ دھوکے میں نہ پڑیں کہ وہ لوگ جو ہیں زمانے کے اندر ان کی بڑی مالداری ہے اور بڑی شہرت ہے اور بڑی عزت ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، جھٹلا چکے اس سے پہلے قوم نوح اور کتنے ہی فرقے اس سے ان کے پیچھے۔ وہمت کل امت برسولہم، اور
ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول پر کہ اس کو پکڑیں اور لانے لگے جھوٹے جھگڑے کہ اس سے ڈگمگا دیں سچے دین کو، فَأَخَذْتُهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیسا ہوا میرا عذاب، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور اسی طرح ٹھیک ہو چکی ہے بات تیرے رب کی منکروں پر، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جو منکر ہیں، انہم اصحاب النار، کہ یہ ہیں در حقیقت دوزخ والے، الذین یحملون العرش، جو لوگ اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی، خوبیاں بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر یقین رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے، ربنا وسعت کل شیء، اے پروردگار ہمارے، ربنا وسعت کل شیء، اے پروردگار ہمارے، ہر چیز سمائی ہوئی ہے تیری بخشش، ہر چیز سمائی ہوئی ہے تیری بخشش، وعلما، اور خبر میں، سو معاف فرما دے ان لوگوں کو جو توبہ کرے اور چلیں تیری راہ کے اوپر، وقہم عذاب الجحیم، اور بچا ان کو عذاب جہنم سے اور آگ کے عذاب سے، ربنا وادخلہم، اے رب ہمارے، اور داخل کر ان کو جنات عدن، سدا بسنے والے ہمیشہ رہنے والے باغوں میں، التی وعدتہم، جن کا وعدہ آپ نے کیا، ومن صلح من آبائہم، اور جو کوئی نیک ہو ان کے باپوں میں، وازواجہم، ان کی عورتوں میں، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی زبردست حکمت والے ہیں، وقہم السیئات، اور بچا ان کو برائیوں سے، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو آپ نے بچا لیا برائیوں سے، فقد رحمتہ، تو اللہ تعالیٰ آپ نے تو اس کے اوپر بڑی مہربانی فرما دی، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی اور سب سے بڑا اس کا مراد کو پہنچنا کہ اس نے اپنی مراد پالی۔ یہ جو فرمایا کہ حاملان عرش، الذین یحملون العرش، حاملان عرش جو فرشتے ہیں وہ اب 4 ہیں اور قیامت کے روز 8 ہو جائیں گے، اور عرش کے گرد کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کے صفوں کی تعداد جو ہے لاکھوں تک پہنچتی ہے، اور ان کو کرو بھی کہا جاتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ سب مقرب فرشتے مومنین کے لیے، خصوصاً جو گناہوں سے تائب ہوتے ہیں اور شریعت کے متبع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہم کو بھی توبہ کرنے والا بنا دے اپنے گناہوں کی، یا اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اور شریعت کے مطابق چلنے والا بنا دے، شریعت کا متبع بنا دے، اور شریعت کے مطابق ہم کو چلنا نصیب فرما دے، آمین۔ تو ان کے لیے یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اب یا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے اوپر مامور فرما رکھا ہے، یا ان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں مومنین کے خیر خواہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ان کی دعا مومنین کے لیے یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما اور عذاب جہنم سے بچا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو عذاب جہنم سے بچا، اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں وہ، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، یا اللہ ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں جن میں صلاحیت اور مغفرت کی ہو، یعنی جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا، ان کو بھی اگر ان لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں تو یا اللہ آپ کا بڑا کرم ہوگا، بڑی احسان ہوگا، بڑی عنایت ہوگی، یعنی ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیجیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان تو شرط نجات ہے، اور ایمان کے بعد دوسرے اعمال صالحہ ہیں۔ مسلمانوں کے متعلقین باپ دادے یا بیوی اور اولاد اگر اس درجے سے نیچے بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اکرام میں کم درجے کے متعلقین کو بھی جنت میں
انہی کے ساتھ کر دیں گے تاکہ ان کی خوشی اور مسرت مکمل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں ارشاد ہے الحقنا بہم ذریتہم، تو ایک تابعی ہیں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مومن جب جنت میں جائے گا تو اپنے باپ، بیٹے، بھائی وغیرہ سے پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں۔ اس کو بتلایا جائے گا کہ انہوں نے تمہارے جیسا عمل نہیں کیا، اس لیے وہ یہاں نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ کہے گا میں نے جو عمل کیا تھا وہ صرف اپنے لیے نہیں کیا تھا بلکہ اپنے اور ان کے لیے کیا تھا، تو حکم ہوگا کہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمارے خاندان کے جن بڑوں نے اچھے عمل کیے، یا اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما دے۔ بظاہر ہم نے تو کوئی اچھے عمل نہیں کیے، تو ہمارے تو سارے اعمال ایسے ہی ہیں، ہر وقت اپنی آسانی کے لیے اور اپنے آرام کے لیے دین کے معاملات میں جو فرائض ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے اندر بھی تساہل کرتے ہیں۔ تو یا اللہ جو ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ جو ہمارے باپ دادا میں سے اور انہی لوگوں میں سے بڑوں میں سے گزرے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ہمارے ماموں اور ہمارے جو ہے چاچا وغیرہ، ان حضرات میں سے کوئی گزر گیا ایسا جو کہ بڑا بزرگ تھا، تو یا اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما دے۔ تفسیر مظہری میں ہے، اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ موقوف بحکم مرفوع ہے، اس کے بارے میں صریح ہے، یعنی صلاحیت جو اس آیت میں شرط قرار دی گئی ہے اس سے مراد نفس ایمان، یعنی اگر نفس ایمان ہے اور اس خاندان میں کوئی ایسا اچھا آدمی گزر گیا نیک، تو اس کی وجہ سے ان کے جو باپ دادے ہیں اور بیوی ہے اور اسی طریقے سے جو ان کے بچے ہیں ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیا جائے گا، صرف اس کی وجہ سے کہ ان کے خاندان میں ایک بزرگ ایسا گزرا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک ہم کو ہمارے جو خاندان میں بڑے بزرگ گزرے ہیں جن سے ہمارا تعلق ماں باپ کی طرف سے ہے، یا اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما دے، جہاں جنت میں آپ ان کو رکھیں گے ہمیں بھی وہاں پہ فرما دے۔ اگرچہ ہمارے اعمال کچھ نہیں ہیں، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہ جا کے ہم کو ڈالا جائے، لیکن یا اللہ آپ اپنا کرم فرما دیجئے اور اپنا رحم فرما دیجئے، ہمیں ان کے ساتھ شامل فرما دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے